السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران جنگ کا آج 35واں دن ہے، تاریخ 3 اپریل 2026، اور پچھلے 24 گھنٹے کی جو ضروری اپڈیٹ ہے اس کو اس ویڈیو میں جانیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ملت ٹائمز کے انگریزی ڈیسک کا اب یوٹیوب چینل بھی شروع ہو رہا ہے۔ یوٹیوب چینل کو ہم نے اس اکاؤنٹ کے ساتھ کولیب کیا ہے، تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیجئے۔ ملت ٹائمز کا انگریزی چینل سبسکرائب ہو جائے گا۔ انسٹاگرام، فیس بک اور دوسرے تمام پلیٹ فارم پر پہلے سے انگریزی ڈیسک کا اکاؤنٹ موجود ہے۔ اور آئیے اب جانتے ہیں پچھلے 24 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کو۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایران نے امریکہ کا ایک اور فائٹر پلین F-35 مار گرایا ہے، اور خبر یہ ہے کہ اس مرتبہ امریکی پائلٹ بھی زندہ نہیں بچا ہے، بلکہ اس کے بھی ہلاک ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ حالانکہ ابھی تک امریکہ نے اس خبر کو کنفرم نہیں کیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس خبر پر کوئی بھی رد عمل نہیں دیا ہے۔ نہ تو IRGC کے اس دعویٰ کو امریکی آرمی کی طرف سے ریجیکٹ کیا گیا ہے اور نہ ہی ایکسیپٹ کیا گیا ہے، لیکن IRGC کا دعویٰ ہے کہ ایران کے مرکزی صوبے میں امریکہ کا فائٹر پلین F-35 حملہ کرنے آیا تھا، اور ایران نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کا استعمال کیا، میزائل کے ذریعے اس کو نشانہ بنایا، اور وہ جہاز کریش کر گیا ہے، گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ اور مرکزی ایران میں F-35 پر حملہ ہونے کا، اٹیک ہونے کا مطلب ہے کہ پائلٹ بھی زندہ نہیں بچ سکتا ہے۔ اگر زندہ بچ بھی گیا تو وہ امریکہ واپس نہیں جا سکتا، بلکہ وہ ایران کی قید میں رہے گا، ایران کے اندر ہی رہے گا۔ آپشن نہیں ہے کہ وہ ایجٹ کر کے عراق کے اندر گر جائے یا کسی سمندر میں گرے، بلکہ ہر حال میں اس کو اپنی گرفتاری دینی ہوگی یا پھر اس کو موت کی آغوش میں جانا ہوگا۔ اور یہ ایران کی ایک اور بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے، کیونکہ F-35 امریکہ کا اسٹیلتھ فائٹر پلین ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی رڈار میں نظر نہیں آ سکتا، اس کو لاک نہیں کیا جا سکتا، اس پر کوئی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم حملہ نہیں کر سکتا۔ اور اب F-35 بھی لگاتار ایران گرا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک اور F-35 پر ایران نے حملہ کیا تھا، ایران کے میزائل نے اس کو جا کر کے ہٹ کیا تھا، اور ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی تھی ایک امریکی فوجی اڈے پر مڈل ایسٹ میں، اور اس کا باضابطہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعتراف کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور F-15 کو ایران نے مار گرایا ہے، دوسرے اور بھی کئی جہازوں کو ایران نے مار گرایا ہے۔ گزشتہ رات کی خبر ہے کہ ایران کے ایک ڈرون نے اردن میں امریکہ کے فوجی اڈے پر جا کر حملہ کیا، اور وہاں ایک فائٹر پلین کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی ایران کی کامیابی مانی جا رہی ہے۔ دوسری اہم ترین نیوز یہ ہے کہ ایران نے متحدہ عرب امارات کی جو سب سے بڑی گیس فیلڈ ہے اس پر حملہ کر دیا ہے، اور اس حملے کا UAE کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ گیس فیلڈ کے آپریشن کو روکنا پڑا ہے۔ UAE کے ابو ظبی میں دو اہم ترین گیس فیلڈ ہے، ایک ہے حبشان گیس فیلڈ اور دوسرا ہے باب گیس فیلڈ، اور ان دونوں گیس فیلڈ پر ایران نے بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا، اور اس کا صاف اثر دیکھا جا رہا ہے۔ گیس فیلڈ پر حملہ ہونے کی وجہ سے پورا آسمان دھواں میں تبدیل ہو گیا ہے، آگ کے شعلے وہاں ہر طرف نظر آ رہے ہیں، اور اس حملے نے UAE کو کافی نقصان پہنچا دیا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ رات IRGC نے ایران نے ایک اور حملے کا دعویٰ کیا تھا، حالانکہ دبئی نے فی الحال اس دعویٰ کو غلط قرار دیا ہے۔ امریکہ کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس کو اوریکل کہا جاتا ہے، اور دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں اس کمپنی کی آفس ہے، اس کا دفتر ہے، 2 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کمپنی میں کام کرتے ہیں، اور ڈیٹا سروسز فراہم کرنے میں یہ کمپنی دنیا میں نمبر 1 مانی جاتی ہے۔ خواہ بینک کا ڈیٹا ہو، سرکاری ڈیٹا ہو، بڑی بڑی کمپنیوں کا ڈیٹا ہو یا ایئر لائنز کا ڈیٹا ہو، ان تمام کمپنیوں کو یہی کمپنی کلاؤڈ فراہم کرتی ہے، اور اس کمپنی کا بہت بڑا اور عالیشان دفتر ہے دبئی میں۔ اب IRGC نے دعویٰ کیا کہ اس نے اوریکل پر حملہ کیا ہے، اس کو نشانہ بنایا ہے، تباہ کر دیا ہے، لیکن اس کے کچھ دیر بعد ہی دبئی کی میڈیا کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ خبر فیک ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اوریکل پر نہ تو ایران نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، نہ ہی اس کو کسی طرح کا نقصان پہنچا ہے۔ یہ جو پوری خبر ہے سراسر غلط ہے۔ حالانکہ جیسے ہی اوریکل پر حملے کی خبر سامنے آتی ہے، پوری دنیا میں اس خبر کو سیریس لے آتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حملے سے ٹھیک 10-12 گھنٹہ پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ اوریکل نے اپنے 30,000 امپلائیز کو، اسٹاف کو ہٹا دیا ہے۔ خبر ایسے آتی ہے کہ
30,000 काम करने वाले स्टाफ को, एम्प्लॉय को सुबह सुबह ओरेकल की तरफ से मेल आता है कि आपको कंपनी की तरफ से फायर किया जाता है और आप साइन करके इसका जवाब भेज दीजिए। अगर आप साइन करके जवाब नहीं भेजेंगे, कंपनी के इस डिसीज़न को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर आपकी जो सैलरी है वो भी रोक ली जाएगी। उससे पहले कोई HR का फ़ोन नहीं आता, मैनेजर की कोई कॉल नहीं आती, सीधे 30,000 स्टाफ को फायर कर दिया जाता है। और इंडिया के लिए, भारत के लिए जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात वो ये कि उसमें तकरीबन 12,000 मुलाजमीन भारतीय शहरी है जो यहाँ काम कर रहे थे, उनको भी फायर कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। इसी वजह से जैसे ही ओरेकल पर हमला होता है, जश्न मनाया जाता है। अल जज़ीरा को मैं देख रहा था कि अल जज़ीरा ने अपने इंस्टाग्राम पर ओरेकल पर हमले की खबर को शाये किया और लिखा कि IRGC ने दावा किया है कि उसने दुबई में ओरेकल पर हमला कर दिया है। तो नीचे कमेंट्स में लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे थे और जश्न मना रहे थे, कह रहे थे अच्छा हुआ इस कंपनी पर हमला हुआ, इस कंपनी ने 30,000 स्टाफ को निकाल दिया विदाउट किसी नोटिस के, पेशगी इत्तला के। और अब ईरान ने हमला करके 30,000 लोगों को, उनकी फैमिली को खुश करने का काम किया है, उनकी तरफ से बदला लिया है। लेकिन दुबई के मीडिया ऑफिस की तरफ से ट्वीट करके कहा जा रहा है कि यह खबर फेक है, ओरेकल पर हमला नहीं हुआ है और इस तरह के तमाम दावे, इस तरह की तमाम खबरें झूठ है, हकीकत पर मबनी नहीं है। हालांकि IRGC ने धमकी दे रखी है कि ईरान अब 18 अमरीकी कंपनियों पर हमला करेगा और बहरीन में अमेज़न क्लाउड पर बाज़ाब्ता ईरान ने हमला भी कर दिए। उसके अलावा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और जो दूसरी अमरीकी कंपनीज़ है उनको भी लिस्ट में शामिल कर रखा है ईरान ने। और जैसे ही ईरान की तरफ से 18 कंपनियों पर हमले का ऐलान सामने आया था, उसी के बाद ये खबर सामने थी। ईरान की तरफ से यह भी कहा गया कि पिछले दिनों इसराइल ने एक हमला करके ईरान के साबिक फॉरेन मिनिस्टर कमाल खजारी को जख्मी कर दिया, उनके अहलिया को शहीद कर दिया। उस हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने ओरेकल पर हमला किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उधर ईरान पर एक ख़तरनाक हमला कर दिया। उस हमले की तस्वीर अमेरिकी सदर ने शेयर की और कहा कि ईरान को आइंदा इससे भी ख़तरनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा। दरअसल इस ब्रिज का नाम है B1 करज ब्रिज और ये ईरान का बहुत ही महंगा और बहुत ही बड़ा पुल माना जाता है, बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता का जो सबसे बड़ा ओवर ब्रिज और पुल है वो यही करज ब्रिज है, जो करज को तेहरान से जोड़ता है। कई घंटों का रास्ता अब 1 घंटे में तय हो जाएगा। और ये पुल अभी ज़ेरे तामीर था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी बाज़ाब्ता इसका इनॉग्रेशन और इफ्तिताह भी नहीं हुआ। इस पुल की ख़ास बात यह है कि ये 1 किलोमीटर लंबा है। उसके अलावा इसकी जो ऊंचाई है ज़मीन की सतह से वो 136 मीटर, उसके बाद ये 38 मीटर चौड़ा है। और ऐसा पुल, यानी इतना लंबा पुल, इतना चौड़ा पुल पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं और नहीं है, ना तो सऊदी अरब में, ना कतर में, ना दुबई में, ना बहरीन में, ना कुवैत में, बल्कि इस तरह का पुल सिर्फ ईरान में मौजूद था और ये अभी बन ही रहा था। उस पर अमेरिकी आर्मी ने हमला कर दिया, उस पुल को तोड़ दिया। आप इस पुल की तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह इस पुल को 2 हिस्से में अमेरिका ने हमला करके तकसीम कर दिया है। इस हमले में 8 ईरानी की हलाकत हो गई है और 95 जख्मी है। यानी इस पुल पर गाड़ियां चल रही थी, काम भी इसका जारी था और गाड़ियों के चलने के दौरान, इस पुल का इस्तेमाल होने के दौरान ही अमेरिका ने हमला कर दिया, जिसमें 8 सिविलियन की सीधे सीधे शहादत हो गई है, 95 जख्मी हो गए हैं। और दहशतगर्दी का, जंग के उसूल की खिलाफ वर्जी का इससे बड़ा कोई और सबूत नहीं हो सकता कि आप जंग के दौरान सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं, उस पर हमला कर रहे हैं और अमेरिका यही कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पुल पर हमला हो जाने के बाद बाज़ाब्ता इस पुल की इस तस्वीर को अपने सोशल ट्रूथ अकाउंट पर शेयर किया और वहाँ उन्होंने ईरान को मज़ीद धमकी देते हुए लिखा कि ईरान का सबसे बड़ा पुल ज़मी बोस हो गया है, अब कभी ये पुल इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा, आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। अब वक्त आ गया है कि ईरान मज़ीद ताख़ीर होने से पहले ही मुआहदा कर ले, वरना मैं उस अजीम मुल्क के मुमकिना मुस्तक़बिल के बारे में कुछ भी बाकी नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा उस मुल्क में। ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है। उसके अलावा अमेरिका की तरफ से ये भी कई बार धमकी दी जा चुकी है कि अमेरिका ईरान में पावर प्लांट्स पर हमला करेगा, तमाम बिजली की असासों को तबाह कर देगा। और ईरान भी कह चुका है कि जैसे ही अमेरिका का हमारे
پاور پلانٹس پر حملہ ہوگا، ہم مشرق وسطیٰ میں عرب دیشوں میں موجود تمام پاور پلانٹس پر حملہ کریں گے، اس کو تباہ کر دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو رویہ ہے اس کی دنیا بھر میں اب تنقید ہو رہی ہے۔ امریکہ سے ایک اور بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ امریکہ نے اپنی آرمی کے چیف آف اسٹاف رینڈی جارج کو ان کے عہدہ سے ہٹا دیا ہے۔ سال 2027 تک ان کی مدت باقی تھی، لیکن عہدہ سے پہلے ہی ہٹا دیا گیا، برطرف کر دیا گیا۔ امریکہ کے ڈیفنس منسٹر ہیگسٹ نے باضابطہ اس کا اعتراف کیا، پینٹاگن نے بھی اس خبر کو کنفرم کر دیا ہے، اور ہٹانے کی وجہ محض اتنی ہے کہ چیف آف اسٹاف ایران میں گراؤنڈ انویژن کے خلاف تھے۔ لگاتار وہ امریکی صدر سے، امریکی وزارت دفاع سے کہہ رہے تھے، رپورٹ پیش کر رہے تھے کہ ایران میں گراؤنڈ انویژن پوسیبل نہیں ہے۔ اگر زمینی فوج ایران میں حملہ کرنے کے لیے جائے گی تو امریکی آرمی کا نقصان ہوگا، امریکی آرمی زندہ بچ کر نہیں نکل پائے گی۔ خود جو ابنائے ہرمز ہے اس کو لے کر کے بھی رینڈی جارج نے امریکی صدر کو یہی صلاح دی تھی، اور کہا تھا کہ اگر ہم ایران پر حملہ کریں گے اور اسٹرائک بھی کریں گے تو ایران جوابی کارروائی میں سب سے پہلے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دے گا، اور اس کو اوپن کرانے کا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ دنیا بھر کے جو ملٹری ایکسپرٹ ہیں وہ بھی مان رہے ہیں کہ ابنائے ہرمز کے پاس جو آئیلینڈ ہیں، جو جزیرے ہیں، وہ پہاڑی جزیرے ہیں، اور وہاں پر ایران کی پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ تو جنگی طاقت کے ذریعے، عسکری طاقت کے ذریعے ابنائے ہرمز کو کھلوانا پوسیبل نہیں ہے، بات چیت کے ذریعے ہی مسئلے کا حل ہوگا۔ اور ایران کا پریشر اتنا ہے، دباؤ اتنا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ خبر یہ تھی کہ بحرین کی طرف سے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں ایک پروپوزل لایا گیا تھا، اور اس پر ووٹنگ ہونی تھی، ڈسکشن ہونا تھا۔ اس میں بات شامل تھی کہ ابنائے ہرمز کو کھولا جائے گا اور اس کو محفوظ تجارتی راستہ قرار دیا جائے گا، کیونکہ ابنائے ہرمز کو بند کرنا ایران کا اللیگل قدم ہے۔ اور ایران نے یو این کو یہ دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ جو ریزولیشن آ رہا ہے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں، اس میں ابنائے ہرمز کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ ابنائے ہرمز ایران اور عمان کا انٹرنل معاملہ ہے، اور یہ دونوں دیش اس کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بی بی سی نے رپورٹ شائع کی کہ یونائٹڈ نیشن نے شیڈول سے اس کو ہٹا دیا ہے، اور بحرین کی طرف سے جو ریزولیشن آیا تھا کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں پیش ہوگا اور بحث ہوگی، ووٹنگ ہوگی کہ ابنائے ہرمز کو کھول دیا جائے، اس پوائنٹ کو یونائٹڈ نیشن نے ری شیڈول کر دیا ہے، ہٹا دیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ چین نے دھمکی دی تھی، اور چین نے کہا تھا کہ وہ اپنے ویٹو پاور کا استعمال کرے گا، اور اس کی وجہ سے اس ریزولیشن کا پاس ہونا مشکل تھا۔ چنانچہ یونائٹڈ نیشن نے پہلے ہی اسے شیڈول سے ہٹا دیا ہے۔ ادھر امریکی پل پر حملہ ہونے کے بعد ایران کے فارن منسٹر عباس عراقچی نے سخت لفظوں میں امریکہ کو دھمکی دی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اگر امریکہ کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے زیر تعمیر پل پر حملہ کر کے ہمیں جھکنے پر مجبور کر دے گا تو یہ پوسیبل نہیں ہے۔ ہمارا عزم باقی ہے، ہمارا حوصلہ باقی ہے، اور ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ ادھر ایران کا حملہ مڈل ایسٹ پر بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ کویت پر بھی آج ایران نے خطرناک حملہ کیا ہے، اور کویت پر ایران نے حملہ اپنے یہاں پل پر امریکی حملہ ہونے کے بعد کیا ہے۔ کویت میں دو خطرناک ایران نے حملہ کیا۔ پہلا منال الاحمدی جو آئل ریفائنری ہے، اس پر ایران نے حملہ کیا ہے، اور یہ جو پوری ریفائنری ہے ایک طرح سے کام کرنا بند کر چکی ہے۔ کئی جگہ ایران کا میزائل جا کر گرتا ہے، ڈرون جا کر کے گرتا ہے، پوری آئل ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھتی ہے، زمین سے آسمان تک دھواں دھواں نظر آ رہا ہے۔ اور یہ ایک ہفتے میں تیسرا حملہ ہے منال الاحمدی آئل ریفائنری پر ایران کا۔ اس کے علاوہ ایران نے کویت میں جو واٹر ڈیسلینیشن پلانٹ ہے اس پر بھی حملہ کر دیا ہے، اور یہ جو ایران کا حملہ ہے کویت کو اور دوسرے خلیجی ممالک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے۔ اگر ایران کا حملہ اسی طرح واٹر پلانٹ پر جاری رہا تو خلیجی دیشوں میں رہنے والے لوگوں کو، وہاں کے شہریوں کو پیاسے رہنا پڑے گا، ان کی پیاس نہیں بجھ پائے گی، اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر ہی ان کی موت ہو جائے گی، کیونکہ خلیجی ممالک خواہ وہ کویت ہو یا سعودی عرب ہو، قطر ہو، یو اے ای ہو، عمان ہو، ان سب کے پاس پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے۔ مشکل سے 5 یا 10% ہی وہاں زمین کے اندر پینے کا پانی پایا جاتا ہے۔ پینے کا پانی نہ ہونے کی وجہ سے سی واٹر کو وہاں ڈرنکنگ واٹر میں کنورٹ کیا جاتا ہے، پانی کو فلٹر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی خلیجی ممالک میں لوگ پانی پی پاتے ہیں۔ جو
पूरी फैक्ट्री है, जो प्लांट है उसको वाटर डिसलिनेशन प्लांट कहा जाता है। अरब ईरान उस पर हमला कर रहा है। पहले बहरीन के वाटर प्लांट पर ईरान ने हमला किया था, उसके बाद कतर में भी इस तरह का हमला हुआ, और अब कुवैत में 2 मरतबा वाटर प्लांट पर ईरान ने हमला कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के पुल पर हमला किया और उस हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने कुवैत के वाटर प्लांट पर हमला कर दिया। अब लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं ईरान से कि अमेरिका ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान में हमला किया, तो उसका बदला लेने के लिए ईरान कुवैत में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहा है या वाटर प्लांट पर हमला कर रहा है? ये कौन सा इंसाफ है, या इसमें अमेरिका का कहाँ नुकसान हो रहा है? पूरी तरह नुकसान हो रहा है अरब देशों का, मुस्लिम देशों का, खलीजी ममालिक का, कि उनको अब पीने का पानी भी मैसर नहीं हो पाएगा। अमेरिका और इसराइल का एक मुश्तरका एजेंडा है कि खलीजी ममालिक तबाह हो जाएं, माशी तौर पर इनको जो कामयाबी मिली है, इनके यहाँ जो खुशहाली पाई जाती है, ये भी खाना जंगी का शिकार हो जाए, खुशहाली इनके यहाँ से ख़त्म हो जाए। और पिछले 15-20 सालों में अमेरिका और इसराइल ने मिलकर कई मुस्लिम देशों को तबाह किया है, बर्बाद किया है। उसमें इराक़ सर फहरिस्त थे, अफ़गानिस्तान सर फहरिस्त थे, लीबिया सर फहरिस्त थे, उसके बाद सूडान शामिल है, यमन शामिल है। और इन तमाम जंगों के दौरान खलीजी देशों ने अपने आप को तनाज़ो से बचाए रखने की कोशिश की, किसी जंग का वह हिस्सा नहीं बने, और कई तरह की जंगों के बावजूद भी खलीजी ममालिक की जो खुशहाली है, जो तरक्की है, वो बाकी रही है। लेकिन अब जिस तरह ईरान अमरीकी हमले के जवाब में इन देशों पर हमले कर रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि अगर ईरान तबाह होगा, बर्बाद होगा, तो उसके साथ साथ ये जो खलीजी ममालिक हैं ये भी तबाह व बर्बाद हो जाएंगे और यहाँ भी खुशहाली बाकी नहीं रहेगी। सऊदी अरब पर भी गुज़िश्ता 24 घंटे में ड्रोन से और मिसाइल से हमला हुआ है। सऊदी अरब की वजारत दफ़ा ने एक ट्वीट करके कहा कि 6 ड्रोन को हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुज़िश्ता 24 घंटे के हमले में इसराइल को कितना नुकसान हुआ है, इसराइल में कहाँ कहाँ तबाही और बर्बादी हुई है, और कितने लोग गुज़िश्ता 24 घंटे में इसराइल में मारे गए हैं। लेकिन उससे पहले बरेनी स्टार्स फाउंडेशन के बारे में जान लीजिए। बरेनी स्टार्स फाउंडेशन बेंगलुरु का एक अहम तरीन इदारा है, जिसका विज़न और मकसद है पूरे मुल्क में स्कूल कायम करना, 1000 ऐसा स्कूल शुरू करना जहां शुरू में ही मोंटेसरी की सतह पर ही बच्चों की तरबियत की जाए, उनको ऐसी तालीम दी जाए कि बच्चे दीनी तालीम भी हासिल कर सके, असरी तालीम भी हासिल कर सके, और आगे तक उनके जहनों में इसका असर बाकी रहे। और बरेनी स्टार्स फाउंडेशन का ये जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, काबिल तारीफ़ है। मलेशिया, इंडोनेशिया और अरब देशों को देखकर उन्होंने ये मॉडल अपनाया है, इंडिया में कहीं और नहीं अपनाया जाता है। तो अगर आप अपने इलाके में कोई स्कूल कायम करना चाहते हैं तो बरेनी स्टार्स फाउंडेशन की मदद ले सकते हैं। स्कूल कायम करने में बरेनी स्टार्स फाउंडेशन की तरफ से आपको सपोर्ट किया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपके यहाँ बच्चे के एडमिशन कैसे हो उसमें आपको मदद दी जाएगी, और आपसे कोई फ़ीस भी नहीं ली जाएगी, सिर्फ बेसिक चार्ज आपसे लिया जाएगा ट्रेनिंग का, कुछ दूसरी चीज़ों का। अगर आप स्कूल कायम करने जा रहे हैं तो बरेनी स्टार्स फाउंडेशन का मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ स्क्रीन पर मौजूद है, राब्ता कर सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं इसराइल के बारे में। पिछले 24 घंटे में 148 से ज़्यादा इसराइली शहरी ज़ख्मी हो गए हैं, और इसराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह डेटा जारी किया है। टोटल ज़ख्मी होने वालों की तादाद इसराइल में 6500 हो चुकी है, और पिछले 24 घंटे में भी सेंट्रल इसराइल में जाकर बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है, उसके अलावा रमत गन में जाकर मिसाइल गिरा है, तिल अबीब में जाकर मिसाइल गिरा है, हैफा में जाकर मिसाइल गिरा है, और रोज़ाना की तरह गुज़िश्ता रात भी और आज दिन में भी इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। I24 ने अपने ट्विटर हैंडल पर रमत गन की कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर की है, जिसमें देखा जा रहा है कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल गिरने से किस तरह वहाँ पर तबाही हुई है, बर्बादी हुई है, कुछ कारों को आग लग गई है, पुलिस वहाँ पर खड़ी हुई है, और मीडिया को, सहाफ़ियों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। जिस इलाके में नुकसान हुआ है पूरी तरह उसको छुपा लिया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी एक इजरायली शहरी के ट्वीट को ही शेयर किया, जिसमें दिखाया जा रहा है कि सेंट्रल इजराइल में एक जगह बैलिस्टिक मिसाइल गिरता है और उस पूरे इलाके में जो इमारतें थी वो इमारतें ज़मीन दोज़ हो गई है। वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बचाव का काम जारी है। उसके अलावा सेंट्रल इजराइल का एक और इलाका है, वहाँ की भी तस्वीर शेयर की है टाइम्स ऑफ इजराइल ने। इजराइल के एक जर्नलिस्ट ने भी वहाँ की तस्वीर शेयर की है, और देखा जा रहा है कि किस तरह ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल गिरने से वहाँ आग लग गई है।
کئی کاروں کو کئی گاڑیوں کو آگ لگی ہے، گاڑیوں کی دھجیاں اڑ گئی ہے، اور یہ بھی صاف دیکھا جا رہا ہے ایران کلسٹر بموں کا بھی استعمال کرتا ہے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے، اور کلسٹر بموں کے پھٹنے کی وجہ سے بھی کئی علاقوں میں آگ لگ گئی ہے، کئی لوگ زخمی ہو گئے ہیں، مختلف عمارتیں زمین دوز ہو گئی ہے، اس کی تصویریں بھی سامنے آئی ہے، اور ان تصویروں کو خود ٹائمز آف اسرائیل نے شائع کیا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے یا کسی دوسرے میڈیا ہاؤسز سے میں نے تصویریں نہیں لی ہے، اور یہ اسرائیل کی بہت بڑی تباہی ہے۔ اس کے بعد BBC نے خبر شائع کی ہے کہ اسرائیل کے حملے میں تل ابیب ریلوے اسٹیشن کو بھی نقصان پہنچا ہے، وہاں سے بھی تصویریں سامنے آئی ہے۔ تو اب ایران کا جو بیلسٹک میزائل ہے اس کو روکنے میں اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم لگاتار ناکام ہو رہا ہے، اور جو ایرانی میزائل ہے وہ ٹارگٹ کو ہٹ کر رہے ہیں، اور روزانہ تقریباً 150-200 جو اسرائیلی ہیں وہ شدید زخمی ہو رہے ہیں۔ کچھ رپورٹ کے مطابق ان کی ہلاکت بھی ہوتی ہے، لیکن اسرائیل کے ہیلتھ منسٹری ہمیشہ آ کر یہی کہتی ہے کہ ہمارے لوگ زخمی ہو رہے ہیں، مرنے کا اعتراف نہیں کیا جاتا ہے۔ اب دنیا بھر کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے اسرائیلیوں نے آب حیات پی رکھا ہے، یعنی وہ صرف زخمی ہوتے ہیں، ان کو تو موت آتی ہی نہیں ہے، لیکن جس طرح اسرائیلی عوام پروٹیسٹ کر رہی ہے، اسرائیلی عوام میں بے چینی ہے، افراتفری ہے، اس سے تو صاف لگ رہا ہے کہ اسرائیل میں تباہی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ حزب اللہ کی طرف سے بھی خبر سامنے آئی ہے، اور حزب اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اب اسرائیل کی سرحد میں قدم رکھ دیا ہے، اور اسرائیل کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل کی سرحد میں کوئی آرمی داخل ہو گئی ہے، کوئی گروپ داخل ہو گیا ہے، اور اسرائیل کو پیچھے ہٹنے پر وہاں مجبور کیا جا رہا ہے، اسرائیل کے ٹینکوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ IDF نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں اس نے حزب اللہ کے 15 لڑاکوں کو مار دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ نارتھ اسرائیل میں حزب اللہ کے لڑاکے داخل ہو گئے تھے، وہاں اسرائیلی آرمی نے اس آپریشن کو انجام دیا ہے۔ لیکن یہ سب سے بڑی کامیابی ہے حزب اللہ کی کہ وہ اسرائیل کی سرحد میں داخل ہو چکی ہے، اور وہاں جا کر وہ اسرائیلی سینا پر حملے کر رہی ہے۔ خبر یہ بھی ہے کہ 15 سے زیادہ اسرائیلی فوج کو حزب اللہ نے گرفتار کر لیا ہے، قیدی بنا لیا ہے، اور حزب اللہ نے اس کو رکھا ہوا ہے تاکہ آگے نیگوسیشن کے دوران بات چیت کی جا سکے، اسرائیل پر دباؤ بنایا جا سکے۔ اسرائیل کے حیفا میں بھی کلسٹر بموں سے حملہ ہوا ہے، وہاں بھی آگ لگی ہے، وہاں کی بھی تصویریں سامنے آئی ہے، تو اسرائیل کا کئی علاقہ زد میں ہے۔ ادھر CNN نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، اور CNN کی جو رپورٹ ہے وہ رپورٹ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جھوٹ کو ایکسپوز کر رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے 1 مہینے کے حملے میں ایران کی نیوی کو تباہ کر دیا ہے، ایران کا جو میزائل تھا ان سب کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، جتنے میزائل لانچر ہے ایران کے پاس ان کو بھی ہم نے ختم کر دیا ہے، ایران کی ایئر فورس کو ہم نے ختم کر دیا ہے، اور اب ایران کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اور اب ایران کو مزید تباہ کرنے کے لیے، ایران کو جھکنے پر مجبور کرنے کے لیے واٹر پلانٹس پر یا پاور پلانٹس پر یا جو سویلین انفراسٹرکچر ہے اس پر حملہ کیا جائے گا۔ لیکن CNN نے خبر شائع کی ہے کہ جو امریکی انٹیلیجنس ہے، جو امریکہ کی خفیہ ایجنسیاں ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ ابھی بھی 50% سے زیادہ میزائل لانچر باقی ہے ایران کے پاس، اور امریکہ اس کو تباہ نہیں کر سکا ہے۔ اسرائیل نے بھی کئی مرتبہ دعویٰ کیا، جون 2025 میں بھی دعویٰ کیا، بھی مارچ کے مہینے میں دعویٰ کیا کہ ایران کے پاس اب جوابی حملہ کرنے کی صلاحیت نہیں بچی ہے، میزائل لانچرز کو ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ لیکن خفیہ ایجنسی کی رپورٹ یہ ہے کہ 50% سے زیادہ میزائل لانچر ابھی بھی باقی ہے، ایئر فورس ابھی بھی باقی ہے، ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ابھی بھی کام کر رہا ہے، اور یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ F-35 کو مار گرایا ہے ایران نے۔ حالانکہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس خبر کو ابھی تک کنفرم نہیں کیا ہے، صرف ایران کے دعویٰ کے حوالے سے خبر چل رہی ہے، لیکن یہ سچائی ہے کہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ابھی باقی ہے، ان کا میزائل لانچر ابھی باقی ہے، ان کے ہتھیار ابھی باقی ہے، اور جو دعویٰ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے ان دعووں میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور خود امریکی ایجنسیوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جھوٹ کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایک اور بیان سامنے آیا ہے، کیونکہ اب تک یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکہ جھک چکا ہے اسرائیل کے سامنے، اور امریکہ اس جنگ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، سیز فائر چاہ رہا ہے، لیکن اسرائیل فی الحال سیز فائر نہیں چاہ رہا ہے۔ اسرائیل کا جو ہدف اور ایم تھا اس جنگ کو شروع کرنے کے لیے، اسرائیل کا وہ ہدف اور ایم ابھی پورا نہیں ہوا ہے، اور جب یہ خبر بہت زیادہ آگے بڑھنے لگی، پچھلے دنوں جب امریکہ میں نو کنگز ریلی ہوئی اور اس میں 1 کروڑ عوام نے سڑکوں پر آ کر کہا کہ امریکہ
इसराइल की फौजी छावनी बन चुका है, अमेरिका इसराइल का पिट्ठू बन चुका है, अमेरिका का सदर बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर काम कर रहा है। तो आज अमेरिकी सदर ने उसका जवाब दिया और कहा कि इसराइल वही करेगा जो मैं करूंगा, इसराइल वही फैसला करेगा जो मैं चाहूँगा, इसराइल को हमारी बात माननी होगी। उसके अलावा इसराइल के पास, बेंजामिन नेतन्याहू के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये ताज़ा बयान सामने आया है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है? मिला टाइम्स की खबरें आपको कैसी लगती है? कमेंट सेक्शन में लिखे। एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि मिला टाइम्स का अंग्रेज़ी यूट्यूब चैनल हमने यहाँ कोलैब किया है। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ देखिए, आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, नीचे अंग्रेज़ी का चैनल नज़र आ जाएगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिला टाइम्स को सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।